کسی کے لیے قدورت نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا، میری طرف سے جب عفو درگزر ہے. جب آپ اوپن کی براڈ کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، یو آر ریسپانسبل فار دیٹ ایز اے ہوسٹ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بری جمع ہو جائیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا. او بھائی، آپ کی براڈ پر یا تو آپ ہوسٹنگ کرنا چھوڑ دیں اگر آپ نہیں کنٹرول کر سکتے ماحول کو. اگر آپ ایکسٹریم انسٹنسز میں میری بات آئی سن لیں، ایگری ود اب یو، مجھے بھی بول ایکسٹریم لینے دیں، انسٹنسز میں آئی مجھے ایکسپریس تو کر اوکے لینے دیں، اپنا اوکے ویو اوکے پوائنٹ اوکے. ایکسپریس تو کر لینے دیں. بات یہ ہے کہ جب آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں نا تو آل دا رسپانسبلٹی وٹ ایور ہیپنز آن یور براڈ لائز آن یو. ٹھیک ہے، یو آر ایکولی رسپانسبل. اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو ایکچولی وہ گالی آپ نے دی ہے یا دلوائی ہے، کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں. تو یو آر ایکولی رسپانسبل. آپ بری زماں نہیں ہو سکتے اس چیز سے کہ ہاں جی میں تو نہیں کہہ رہا تھا نا. دس از یور پرنسپل. ہاں جی بالکل، دس از اے یونیورسل پرنسپل. دس از اے یونیورسل پرنسپل کہ اگر کسی براڈ کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے اور ہوسٹ چپ چاپ بیٹھا ہوا وہ تماشا دیکھ رہا ہے تو پھر ہوسٹ از ریسپانسبل فار دیٹ. اچھا، ایسے کیا بات ہوا افضل وڑائی صاحب کے براڈ میں جو آپ کے دل کو اتنا گہری چھوڑ دی؟ نہیں مجھے کیا گہری چھوڑ دینی ہے. یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ کے جو پیروکار ہیں وہ جو بات دوسروں کے لیے کہتے ہیں وہ اپنے اوپر، وہ اپنے لیے نہیں کہتے، نہ وہ بلیو کرتے ہیں نہ سیم وہ گوز وہی ٹو پریکٹس یو کرتے ہیں. گائز، سیم گوز ٹو بالکل یو گائز. بالکل جو بات آپ بالکل. اپنے لیے موسیٰ صاحب جو ایک بات بات آپ اپنے بتائیں. لیے کرتے ہیں نا، موسیٰ صاحب پھر ایک آپ بات کوئی بتائیں. دودھ کے دھلے نہیں ہیں. آپ لوگ دودھ کے موسیٰ دھلے نہیں، نہیں ہیں. دودھ دھلا کوئی بھی نہیں ہے. دودھ کا آپ دھلا لوگ کوئی جو بھی کام نہیں ہے کرتے ہیں نا، آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ کبھی اس کے اوپر خود عمل بھائی. نہیں کرتے. میں جو موضوع کے آپ اوپر لوگ ایک جی منٹ جی افضل صاحب، ایک منٹ. موسیٰ صاحب، آپ نے جو اصول قائم کیا ہے تو افضل صاحب کو بغیر کسی وجہ کے انصر رضا گالی دے، اور انصر رضا مربی، ہی از مربی، ٹھیک ہے، اگر وہ گالی دے اور جس براڈ پر گالی دے اس پہ آ کر یہ بھی کہے کہ اس کو نیچے اتار دو، ٹھیک ہے، یہ فلاں فلاں بندہ ہے، اس کو آپ کیسے برداشت کرتے ہیں اوپر، یا آپ بھائی اس کو کیوں اوپر بٹھاتے ہیں؟ اول تو تو آپ اس مجھے ہوسٹ کا، اس مربی کا کیا کرنا میری بتائیں مجھے، بات اصول سنیں، بتائیں اپنا. میری بات سنیں. میں نے اصول بتا دیا ہے، لیکن اب آپ میرے سامنے ایک ایگزامپل پیش کر رہے ہیں، اور ایگزامپل ایسی پیش کر رہے ہیں جس کو میں نے کبھی خود وٹنس نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ ایک ایسی چیز آپ ایک نریٹ کر رہے ہیں میرے سامنے جو میں نے خود وٹنس نہیں کی، اور آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ میرے پاس یہ ہے کہ آپ جب بھی بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. تو میں جب تک ڈبل چیک نہ کر میں لوں اس مرزا چیز صاحب کو، کا پیروکار ہوں نا، اس لیے میں میں جھوٹ بولتا ہوں. وہ میں کذاب نہیں بولتا نا، نہیں جھوٹ نہیں تو میں نہیں کیوں ڈاکٹر یہ نہیں صاحب بولتا. دیکھ ڈاکٹر صاحب ٹھہر یہ کے دیکھ ڈاکٹر لو صاحب ٹھہر یہ کے دیکھ لو مجھ یہ پہ دیکھ لو افضل اوقات صاحب دیکھ نہیں لو نہیں اپنی، ڈاکٹر صاحب اوقات دیکھ لو ڈاکٹر اپنی، صاحب اوقات دیکھ لو مدعا اپنی. ضائع ہو جائے یہ گا نا، اوقات بات ہے ضائع تم ہو لوگوں جائے گی کی، یہ کلیش اوقات میں. ہے، کیوں چھوڑ رہا ہے ہم اس کو؟ سافٹ یہ سافٹ اوقات ہے آپ لوگوں کی، جان صاحب ہولڈ کر لیں. یہ جان اوقات ہے آپ صاحب لوگوں پلیز یار کی، یہ نہ اوقات کریں ہے یار، آپ جان لوگوں کی، صاحب یہ پلیز اوقات ہے آپ لوگوں کی، نہ یہ ہے کریں. اوقات کیونکہ آپ دیکھیں نا لوگوں کی، موسیٰ صاحب چھوڑو یار. جسٹیفیکیشن کر لے لیں گے. یہ یار ہے جان اوقات صاحب آپ لوگوں کی، یہ اوقات ہے پلیز، آپ لوگوں کی، یہ ہے اوقات. آپ ان کو دس جسٹیفیکیشن لو دے یو رہے کین ہیں گو، کہ ان دس از کا ہاؤ موقف لو یو سچ کین گو، ثابت کریں. دس اچھا از ہاؤ موسیٰ لو صاحب، یو کین گو، موسیٰ دس از صاحب ہاؤ لو یو افضل کین صاحب گو. جان تو خاموش ہو یار This گیا، is جان your موسیٰ level. صاحب صاحب بھی بند مظاہرہ ہو کر گیا رہا ہے، ہے نا، This جان تو is خاموش ہو your گیا. level. This is your level. یہ اوقات ہے آپ لوگوں کی، اچھا اوقات. اچھا موسیٰ یہ ہے صاحب، اوقات آپ لوگوں کی. اچھا One موسیٰ to صاحب، all, each and every one of you. یہ ہے اوقات تم لوگوں کی، موسیٰ یہ ہے صاحب اوقات کہ جو تم لوگوں سے آرام سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تم نے بھونکنا ہی ہوتا ہے آگے سے. ایک اور یہ اوقات ہے آپ کی، یہ جیسے الفاظ آپ نے چودھری منہ سے آپ صاحب نکال رہے ہیں، چودھری یہ اوقات صاحب ہے آپ کی. چودھری صاحب چودھری یہ صاحب اوقات پلیز. ہے تم لوگوں کی، یہ اوقات، یہ ہے اوقات. سمجھ آئی؟ اب ہماری اوقات اپنی یہ ہے کہ اوقات ہماری چودھری کو، صاحب اپنی یار اوقات، میں آپ سے ریکویسٹ اپنی کر رہا ہوں کہ اوقات، موسیٰ صاحب کو صرف میں اب بات اپنی کرتا ہوں، اوقات کو سارے لوگ پہچانو، بات نہ کریں پلیز. اوقات کو پہچانو. یہ ہے اوقات تم لوگوں کی. سمجھ آئی؟ اچھا اچھا موسیٰ صاحب، بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے کوشچن اٹھایا کہ جو براڈس پہ لوگ بولتے ہیں آبویسلی الٹیمیٹلی ہوسٹ ٹیکس دا اونرس، کیونکہ ان کی واچ کے اوپر یہ ہو رہا ہے. اوکے ایز اے پرنسپل چلیں، آئی ایگری. ہاں ان میں میرے اسٹینس یہ ہوتی ہے یوزلی کہ اگر کوئی ایکسٹریم سچویشن ہوئی ہے، کسی نے کوئی گالی گلوچ کر دی ہے، کسی کی بلاسمی کر دی ہے، آبویسلی دوز انسٹنسز آر ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، کیونکہ وہ اگر آپ الاؤ کر رہے ہیں اس کو، یا آپ ٹائملی اس کو انٹروین کر کے روک نہیں رہے، آئی ایگری وتھ یو. لیکن اس میں اب یہ دیکھیں کہ ایک انسیڈنٹ ہوا، اسپیسیفک اب ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ میری براڈ تھی، اس میں سیکر صاحب آئے
اور سیکر صاحب نے ایک حوالہ پڑھا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ حوالہ آپ کو یاد ہی، اب لوک کا حوالہ تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فریسی نے انوائٹ کیا، وہ گھر گئے، وہاں پہ ایک لوز کریکٹر کی خاتون آئی اور اس نے ان کے پیروں پہ عطر لگایا، بالوں سے ان کو صاف کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ان کے ساتھ ایک درگزر یا کیا اس کو کہیں وہ رویہ انہوں نے وہاں پہ ایک مطلب ہے کہ ایک اس طرح کا انسیڈنٹ جو ہے رپورٹ کیا۔ اب اس سیم انسیڈنٹ کو سیکر صاحب نے پریزنٹ کیا کہ اس کی ایک دوسری ورشن ہے جو کہ مرزا صاحب نے بھی کوٹ کی ہے اپنے لٹریچر میں کہیں پہ، اور انہوں نے اس حوالے کے لحاظ سے گفتگو کی کہ اس میں مرزا صاحب نے اس انسیڈنٹ کو اس کے جو تھے ایونٹس تھے ان کو ایسے الٹ پلٹ کر کے اس میں پیش کیا۔ فار ایگزامپل کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خاتون جو کہ واز نون ٹو بی آف ناٹ اے گریٹ کریکٹر، اس کے گھر گئے اور اس خاتون کے ساتھ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، رنگ رلیاں انہوں نے منائیں، اور اس طرح کا جو بیہیویئر ہے وہ کسی اللہ کے نبی کے شاہ نشان نہیں ہے، اس طرح کا حوالہ اس میں عبارت۔ اس کے بعد راجہ عطاء المنان صاحب نے اپنی براڈ پہ جس وہ بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں پہ کہا کہ بھئی فلاں براڈ پہ انہوں نے اس طرح سے سیکر صاحب نے کوئی مرزا صاحب کی جو ہے وہ گستاخی کی ہے، کوئی اس طرح کے حوالے پڑے ہیں وہ جو انجسٹیفائڈ ہے ایٹسیٹرا۔ میں نے سنا نہیں ویسے جو دیٹس واٹ آئی واز ٹولڈ، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ حوالے جب سیکر صاحب نے پڑھے ہیں، چونکہ افضل کی براڈ تھی تو ہی ڈنٹ اسٹاپ سیکر، سو آئی وڈ بائیکاٹ افضل براڈ فار 10 days، اور انہوں نے اپنے احمدی برادری کو اپیل کی کہ وہ بائیکاٹ کریں۔ اب ایک تو موسیٰ صاحب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک ان اپراپریٹ چیز ہوئی ہے جس کے اوپر انہیں حق حاصل ہے، دا وے ہی فیلز ٹو ریٹیلیٹ ریزرو دا رائٹ۔ جب ان کی براڈز کے اوپر سیم رویہ اپنایا جاتا ہے، سیم اللہ کے نبیوں کی گستاخیاں ہوتی ہیں، انہیں گالی گلوچ کی جاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، فار ایگزامپل اللہ کے دیگر انبیاء میں سے کسی کو یا صحابہ میں سے کسی کو، تو ایسا کام کرنے والے لوگ جو ویل نون ہیں، فیمس کا ورڈ تو آبویسلی ڈزنٹ اپلائی، رادر نوٹوریس، تو ویل نون ہے۔ اب ان کے ساتھ وہ بیٹھتے بھی ہیں، ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کرتے، اور ہم مسلمان ظاہر ہے ان کے پاس جا کے احتجاج نہیں کر رہے، اور ہم ان کا ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کے اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کر رہے بائیکاٹ کرنے کا۔ اس سینیریو میں کیا یہ کھلی کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ ایک شخص ایک مقدس ہستی جو آپ کے لیے ہے، آبویسلی ہم ان کو نہیں کچھ بھی مانتے، لیکن آپ کے لیے ایک مقدس ہستی ہیں، ان کی اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ انسلٹس کیری آؤٹ کی گئی ہیں تو آپ اس کے لیے ریٹیلیٹ کرتے ہیں رائٹفلی، لیکن اگر ہماری اسی طرح مقدس ہستیاں ہیں، انبیاء ہیں، اور اسپیسیفکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے، اور دیگر اور بھی امہات المومنین میں سے ایک دو اور کا بھی نام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اسپیسیفکلی، اگر آپ کی براڈ کے اوپر یہ ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو تو وہ عزت دے رہے ہیں راجہ عطاء المنان صاحب، ایبسولوٹلی ہی از ایکٹنگ کوائٹ نارملی ود دیم، وہ ان کے پینل پہ ہوتے ہیں، پینل پہ بیٹھتے بھی ہیں، اگر ان کی یہ مورل سٹینس ہے اس ضمن میں انبیاء کے ضمن، چونکہ آپ تو بھی مانتے ہیں مرزا صاحب کو، آبویسلی اگین فار کلیریفیکیشن آئی ڈاؤنٹ، اور ہم مسلمان نہیں مانتے، لیکن جو رول آپ ان کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جو پیرامیٹرز، ایک تو وہ دوسروں کے لیے، ہمارے انبیاء کے لیے کیوں نہیں اپلائی کر رہے، اور سیم لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور نون ہے، میں آپ کو کلپس پرووائڈ کر سکتا ہوں جو کہ آبویسلی آئی ایم شیور کہ یو وونٹ نیڈ اٹ، کیونکہ ویل ڈاکومنٹڈ، ویل نون ہے، اور میں اس کا آئی وٹنس بھی ہوں بائی دا وے۔ اگر آپ کو اگزامپل چاہیے رائٹ ناؤ تو میں آپ کو رائٹ ناؤ 2-3 نام دے سکتا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، اگین انصر رضا صاحب ہیں، مربی ہیں آپ کے، ہر بات ڈاکومنٹڈ ہے، اور راجہ عطاء المنان کو ڈائریکٹلی رپورٹڈ ہے اسکرین شاٹس کے ساتھ، اور ان کی اورل باتیں جو ان کے سامنے ہوئی ہیں راجہ عطاء المنان کے سامنے،
جہاں پہ میں موجود تھا، انصر رضا صاحب تھے، راجہ طوال منان موجود تھے، اسی ایک جوائنٹ سیٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں. انصر رضا صاحب نے انتہائی ان اپروپریٹ الفاظ جنہیں گالی بھی کہا جا سکتا ہے وہ میرے بارے میں استعمال کیے ہیں. لیکن راجہ صاحب نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی قسم کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہے جماعت کو کہ ہمارا ایک مربی نارتھ امریکہ کا وہ ایک شخص کو ہراس کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے اس بندے کو جو ریٹیلیٹ بھی نہیں کر رہا. ایوری سنگل انسٹنس، یہ میں دیکھیں براڈ کے اوپر ریکارڈڈ براڈ ہوتی ہے، میں یہاں پہ بول کے کہہ رہا ہوں. راجہ طوال منان اور انعام اللہ ورک جو میرے گاؤں کا ہے، پاکستان آئی ڈی والا انعام اللہ ورک، وہ دونوں گواہ ہیں کہ سم آف دا کالز، واٹس ایپ کالز ول 3 وے کالز، جہاں پہ انعام اللہ ورک بھی تھا، راجہ طوال منان پہ تھا، میری ان کے انصر رضا صاحب کے موضوع پہ کالز ہوئی ہیں. اور میں نے ہر انسیڈنٹ سیپریٹلی راجہ طوال منان صاحب کو اور ان دونوں کو، ناٹ آل ٹوگیدر دونوں کو، لیکن راجہ طوال منان کو پرائمریلی ایوری سنگل انسٹنس میں نے ان کو رپورٹ کیا کہ راجہ صاحب یہ آج انصر رضا صاحب نے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ ذلیل ہے، یہ امیر المنافقین ہے، یہ فلان ہے، ٹمکانا ہے. اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا اور میں ریٹیلیٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایک 8-9 سال مجھ سے بڑی ایج کا بندہ ہے، پہلے ان کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، بیمار آدمی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی دل آزاری والی بات کروں کہ اس بندے کو کوئی ٹینشن ہو اور لٹرلی کوئی میڈیکلی مطلب اس بندے کا میرے اوپر آ پڑے، خدا نخواستہ اس بندے کی صحت کو نقصان اور گناہ اس کا مجھے ملے کہ میں نے اس کی دل آزاری کی. یہ باتیں ساری راجہ طوال منان کو اسی طرح میں نے کی ہیں، اور سم آف دوز ور ان دا پریزنس آف انعام اللہ ورک جو میرے اگین گاؤں کا احمدی میری فیملی تعلق ہے ہمارا ان کا بڑا پرانا اور بڑا قریبی مطلب ایک فیملی لحاظ سے میرے. تو یہ موسیٰ صاحب دیکھیں، یہ ہیں وہ کنٹراڈکشنز کہ ایک بندے کو آپ کا مربی مسلسل اٹیک کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، اس کے خلاف آرگنائزڈ کیمپین چلا رہا ہے، مختلف براڈوں پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ افضل وڑائچ کا بائیکاٹ کریں، اس کو فلان کریں، ٹمکان کریں. راجہ طوال منان صاحب نو ایکشن ایٹ آل. ہاں یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم آف بیک چینل پہ ہم ان کو جناب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرا اوپن براڈ کے اوپر 10 دن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ لوگ براڈ پہ آ کے باقاعدہ لوگوں کو پیچھے جو احمدی آ رہے ہیں ان کے پیچھے آ کے رانا راشد صاحب، اوپر طاہر خان صاحب ہیں آپ کے، وہ بزرگ جو طاہر خان صاحب ہیں وہ آئے ہیں، اور ظاہر بزرگ ہیں وہ، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے بھی. تو بڑی اچھی ان سے کورڈیل سی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے رانا راشد صاحب کی واٹس ایپ پہ کال آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لہٰذا میں جا رہا ہوں. اور وہ راجہ طوال منان صاحب نے بائیکاٹ کر لیا. وہ ظاہر بزرگ ہیں، وہ انہوں نے سیدھی بات کہہ دی. تو موسیٰ صاحب ایک طرف طرز عمل یہ ہے اور دوسری طرف ہمارا طرز عمل ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ، میرا پرسنلی، میں آج بھی آج کی تاریخ تک، جب کہ میں وکٹم ہوں کہ میرا مین اکاؤنٹ آپ لوگوں نے پرسوں رپورٹ کر کے سسپینڈ کروا دیا ہے، میرا رائٹ ٹو فری اسپیچ آپ نے سلب کر لیا ہے. جس بندے نے آپ کا رائٹ ٹو فری اسپیچ کے لیے یہاں پہ فائٹ کی اور ساری مسلم کمیونٹی کے سامنے میں اکیلا کھڑا ہوا اور آئی فیس دا ریتھ آف دیٹ اینڈ مینی ادر تھنگس. اور میں آج بھی اس لمحے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ماں بہن بیٹی میری ماں بہن بیٹی ہے. کسی شخص کو الاؤڈ نہیں ہے اس براڈ کے اوپر کوئی ایسی تذیق میں اس بات کرے، اٹھا کے باہر پھینکوں گا، بلاک بھی کروں گا. نو کنٹرڈکشن. مرزا صاحب کو کوئی بندہ یہاں پہ گالی نہیں دے سکتا. اتنی لمبی تقریر کر رہے ہیں آخری 30 اس طرح سیکنڈ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کچھ کیا میں نے جواب دینا ہے کیا نہیں دینا. سوری اگر آپ مجھے اتنی لمبی تقریر کریں گے نہ، میں کوئی لکھنے تو بیٹھا نہیں ہوں آپ کے پوائنٹس. ٹھیک ہے، سوری فار دیٹ، لیکن 15 سیکنڈ. کوئی بندہ یہاں پہ مرزا صاحب کو گالی نہیں دے سکتا. جو گالی دے گا وہ ریموو ہوگا، وہ بلاک ہوگا. آج کے دن بھی یعنی آپ کا قہر فیس کرنے کے بعد بھی افضل وڑائچ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک اعلیٰ اخلاق کا نمونہ آپ کے متعلق، آپ کی کمیونٹی کے متعلق پیش کر رہا ہے. اچھا بھائی جان، مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں that is not really corroborating with what you did. ٹھیک ہے، آپ نے جو کروایا اپنی براڈ کے اوپر وہ اس کے بالکل برعکس ہے. آپ کی موجودگی میں ایک بندے نے مجھے گالی دینے میں پہل کری اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ماحول خراب ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کا سارا الزام آپ میرے اوپر لگا رہے ہیں. یہ آپ کی ہے بددیانتی
کہ آپ اس کا سارا الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں الٹا، جبکہ پہل کرنے والا وہ سیکر ہے جس نے گالیاں دی ہیں مجھے. پہلے اس نے مجھے گالیاں دی ہیں اور جواباً میں نے ظاہر سی بات ہے جو ریٹیلیشن دکھائی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ ہی ڈیزرو اٹ، دیٹ پرسن ڈیزرو اٹ. جب آپ گالی دینے میں پہل کرو گے تو کیا آپ مجھے سمجھتے ہو کہ جب آپ مجھے کہو گے میرے بزرگوں کو، میرے جو اکابرین ہیں ان کو آپ گالیاں دو گے؟ ابھی بھی بیٹھ کر آپ نے گستاخی کروائی ہے، ابھی بھی اس وقت بھی بیٹھ کر گستاخی کرائی. جو آپ مجھے ایگزامپلس دے رہے ہیں انصر رضا صاحب کی، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کا میں وٹنس ہوں نہیں. آپ کی بات کے اوپر میں بلیو نہیں کرتا، آپ لوگوں کی کسی بھی بات کے اوپر. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی باتیں کراس چیک کی ہیں، ہمیشہ مجھے غلطی لگی ہیں، نظر آئی ہیں. جب بھی ان کو کراس چیک کیا گیا ہے وہ سٹوری کچھ اور نکلتی ہے، آپ کچھ اور سٹوری سنا رہے ہوتے ہو. تو unless I see that myself, unless I witness that myself, I can't comment on that. اور یہ میرا ایک بڑا ہی اصولی سٹانس ہے. اس میں میرے خیال میں آپ کو بھی میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ بھائی جو چیز میں نے دیکھی نہیں ہے، جو میں نے وٹنس نہیں کری، آپ کے منہ سے میں ایک سٹوری سن رہا ہوں، میں کیسے بلیو کر لوں بھائی؟ ٹھیک ہے، یا میں کسی اور کے بھی منہ سے اگر کوئی سٹوری سن رہا ہوں میں کیسے بلیو کر لوں جب تک میں نے اس سٹوری کو خود وٹنس نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، جہاں تک میں نے ایکسپیرینس کیا ہے بھائی، دیکھیں آپ کا مسئلہ انصر رضا صاحب کے ساتھ تھا، آپ مجھے کیوں گالیاں دلوا رہے ہو بھائی؟ میں نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ کل؟ جو آپ نے جو 2 دن پہلے جو سیکر کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اچھی بھلی گفتگو چل رہی تھی، کیا ضرورت تھی گالی گلوچ کرنے کی؟ نہ کرتے گالی گلوچ. پھر آج ابھی بیٹھ کر ابھی کون سی میں نے ایسی بات کر دی تھی کہ جس پہ یہ بچ چکن صاحب نے گستاخی کری ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کے سامنے کی بات ہے، یہ تو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں نا خود. آپ لوگوں کا رویہ اور آپ بھی خاموش ہیں اس کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں جی کبھی نہیں کرواؤں گا میں ایسے. او بھائی ابھی آپ نے کروائی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بولا آپ خود کروائیں یا کوئی اور آپ کی موجودگی میں کریں. رسپانسبلٹی لائز آن یو ایز اے ہوسٹ. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی دیکھیں میں نے تو نہیں کیا نا. جب آپ کی براڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو اون کرنا چاہیے اصولی طور پر. تو جس چیزوں کا آپ مجھے ریفرنس دے رہے ہیں کہ جی ہم تو زیادتی کرتے نہیں، او بھائی جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے دیٹ از 180 ڈگری ڈفرنٹ ٹو وٹ یو آر ٹیلنگ می. آپ جو بتا رہے ہیں مجھے اس کے بالکل اپوزٹ میں نے آپ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ دیکھا ہے. میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا ابھی تک. 2 دنوں کے اندر آپ لوگوں نے جو حرکت کری ہے، آج جو حرکت ہوئی ہے اور جو اس دن ان کو بھی کال آ گئی ہے. دیکھیں میں صرف اتنی بات کر دوں. اچھا میں نے کوئی شاتمیت نہیں سنی کہ آپ نے کی ہے تو کیونکہ شاتمیت ہمارا نیریٹو نہیں ہے. یہ تو میں نے کوئی شاتمیت نہیں، کسی نے ان کو میں نے کوئی شاتمیت نہیں بولا. میں نے کوئی شاتمیت نہیں کی. ٹھیک ہے، ہم یہ موسیٰ صاحب کے بارے میں نہیں بولا وڑائج بھائی. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک. اب یہ چونکہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ہے نا، وہ ہم اچھا یہ ایک تو بات ہم یہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں ابھی موسیٰ صاحب سے کہ جب ایک لائیو براڈ پہ ودن 10 منٹس کی جو کنورسیشن ہے اس میں ایک الزام لگا دیا انہوں نے ایک بندے کو، جس بندے نے کوئی کوٹ کیا ہے کہ مرزا صاحب نے کوئی رائٹنگ ہے یا جس بھی طرف آپ نے ریفر کیا ہے، یو آر ریفرنگ ٹورڈز سم آف مرزا صاحب کوٹیشن کہ جو ان کی کسی مٹیریل میں موجود ہے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شاتمیت کیا ہے. یہ پوائنٹ ہیز ٹو بی کلیریفائڈ تاکہ یہ یہاں سے یہ نیریٹو نہ لے کے جائیں اس کو سچا بنا کے، سچا سمجھ کے کہ یہ جناب بالکل جناب یہ ہی از جسٹ رننگ ود اٹ ناؤ. تو اس لیے یہ تم آپ اچھا بی رائٹ بیک. ٹھیک ہے، وہ چلے گئے نے. اچھا وڑائج بھائی یہ میں نے سنی تھی. نہیں وہ چلے میں گئے 100% گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جو سیکر صاحب نے پڑھا وہ ان کا ریفرنس ایک پڑھ رہے ہیں کتاب سے. وہ پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی اس نے سوچا کہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں یہ. جی وہ انڈرسٹوڈ. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی کلیم کرتے ہو اس کو کراس چیک کرتا ہے تو وہ غلط نکلتا ہے. ایسے کون سی بات کسی مسلمان نے کی ہے کہ وہ غلط نکلی ہے؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں ان سے. کیا یہ جب کوئی مسلمان نہیں وہ ابھی موسیٰ صاحب چلے گئے نا کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی شاید. میں اب اسپیکولیٹ نہیں کر رہا اس طرح سے کہ مجھے کوئی پتہ ہے، علم غیب میرے پاس نہیں ہے، لیکن اب دیکھیں کہ ایک انہوں نے یہاں پہ کوٹ دیا ہے کہ عثمان ڈار جو بت شکن کی آئی ڈی ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب کی شاتمیت کی ہے. یہ انہوں نے پہلا الیگیشن لگا دیا ہے کہ بھائی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ شاتمیت نہیں کرنے دیتے اور انہوں نے کی ہے. اب انہوں نے یہ پروو کرنا ہے کہ
उन्होंने ये शातमियत की है, जबकि मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने कोई रेफरेंस जो है वो मिर्ज़ा साहब का कोट किया है कि मिर्ज़ा साहब ने ये कहा। बहरहाल बोथ शी कैन विल क्लैरिफाई। और मूसा साहब शायद अब वो डिसपियर हो गए हैं या कहीं पे उन्हें कोई मजबूरी हो गई है, कोई कॉल आ गई है या वटेवर है। लेकिन मूसा साहब, अब अगर आप हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आप वापस आएँ, आप सीरियस एलिगेशन लगा के ये कि जी अफजल वराइश को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, निकल जाए वहाँ से, वो वाला कॉल है। नहीं, वो कब बाइकाट करें, वो बाइकाट हमारा या बड़ी मेहरबानी है उनकी, उन्होंने मुझे आज़ाद किया है। देखे ना, मैं तो इनके शर्मो या के था ना वो चीज़ में बंधा हुआ, तो ये काम करके उन्होंने एक बंदे को आज़ाद कर दिया है। मैं अपना नैरेटिव रन करूँगा। देखें जान क्यों साहब, मैं ना तो आलम हूँ और ना मैं डिबेटर हूँ। सो मैं इनकी ब्राड्स पे जाके इनके साथ मुनाजरे करना, ना तो मेरा वो फील्ड है, ना मेरा वो शौक़ है, ना मेरा वो पैशन है, और ना ही मेरी वो इल्मी का सलाहियत और काबिलियत है। मेरा तो वो फील्ड ही नहीं है। तो इस लिहाज से मेरा बाइकाट करके वो मेरा क्या नुकसान कर रहे हैं जनाब? हाँ, ये है कि मुझे मेरा बाइकाट के मुझे एम्पावर कर रहे हैं। दे हैव प्रोवाइडेड मी अ नैरेटिव, जिससे मैं उनका एक कबीह चेहरा जो है उसको बेनकाब कर रहा हूँ कि ये जमात, इनका लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नॉन एब्सोल्युटली बुलशिट है, नॉनसेंस है, झूठ है, मन घड़त एक फ्रेब है, फ्रेब। इनका गाली सुनकर दबा दो वाला नैरेटिव है, एब्सोल्युटली बुलशिट है, नॉनसेंस है, गार्बेज है, झूठ है, फ्रेब है, दजल है। ये साबित हो चुका है। ये लोग शातम हैं, ये अंबिया की शातमियत करते हैं, ये शातमियत करते हैं, ये उम्महातुल मोमिनीन की शातमियत करते हैं, ये 1,24,000 पैगंबरों की शातमियत करते हैं। हम इस नैरेटिव को ठोक बजा कर अपनी आवाम को एजुकेट करेंगे, जिस तरह से मैंने ज़िंदगी के 59 साल मैंने ज़ाया किए। मुझे नहीं पता था, मैं इन ब्राड्स पे आया, मेरी आंखें खुली, मैं एजुकेट हुआ। तो अब मैं ऑब्वियसली जितने मेरे साल ज़िंदगी के रह गए हैं, मैं लोगों को मैसेज को एजुकेट करूँगा, क्योंकि ये कादियानियत, ये अहमदियत, ये मज़हब, ये डागमा जितनी मूज़ी है इंसानी मुआशरे के लिए, इससे बढ़कर मैं कहता हूँ हिंदू हो जो, खुदा की कसम ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस बच्चे को जो अभी मेरा ये वाकफ़ का ट्विटर से ये जो अभी ये हुआ है, इस जिसने अहमदियत को एक्सेप्ट किया, मेरी उससे आज भी एडवाइस है, अगर इस्लाम को छोड़ना है तो हिंदू हो जाओ, सिख हो जाओ, ईसाई हो जाओ, कुछ और हो जाओ, लेकिन अहमदी नबियों को गालियां देने वाले मज़हब को कभी इख्तियार ना करो, बेअदबी वाले मज़हब को कभी इख्तियार ना करो। ये मज़हब इलाही नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा मज़हब इलाही मज़हब हो, अल्लाह का दिया हुआ कोई मज़हब हो जिसमें अंबिया को गालियां दी जाएं, जिसमें अल्लाह की मासूम हमारी माएँ मोमनों की, मुसलमानों की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन हमारी, उनको गालियां दी जाती है। मैं खुद आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा है स्क्रीन पे, और मैंने कानों से सुना है इन लोगों को ये करते हुए। शातमियत, एबंडेंस, दिस इज देयर लाइफस्टाइल, दिस इज देयर डॉगमा, ये उनका मजहब है, ये उनके लिए इबादत है। इल्ज़ामी जवाब में किसी भी नबी को, अभी ये हवाले पढ़ रहे थे यहाँ पे शार्प शूटर, मिर्ज़ा साहब के हवाले मौजूद हैं और खलीफा दोम के हवाले मौजूद हैं कि 1,24,000 पैगम्बरों की अगर शातमियत कर दो तो वो बिल्कुल जायज़ है, एज लंग एज आप इस्लाम का दफा कर रहे हैं। और इस्लाम जिसको वो कह रहे हैं वो अहमदियत है, वो इस्लाम नहीं है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है। वो अहमदियत के डिफेंस में वो कह रहे हैं कि 1,24,000 नबियों को अगर गाली देनी पड़ती है तो गाली देना बिल्कुल जायज़ है। ये है वो मज़हब। क्या आप ऐसा मज़हब इख्तियार करेंगे जिस मज़हब का मेन बयानियाँ इल्ज़ामी जवाब में शातमियत हो, इंसल्ट? मैं इनसे पूछता हूँ, अगर मैं इल्ज़ामी जवाब में अगर आपको किसी अहमदी को आपको माँ की गाली दूँ, इल्ज़ामी जवाब में आपकी बेटी, बहन, बीवी किसी को के रेफ़र करके मैं गाली दूँ, आप मुझे कितनी दफ़ा अलाउ करेंगे गाली देना? हो सकता है एक दफ़ा अनजाने में कह लें कि इससे शायद गलती हो गई है, दूसरी दफ़ा 2-4 दफ़ा मैं करूँ, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपके सामने हूँ, आप मेरी तिका बोटी करेंगे, कोई भी इंसान हो। यानी आपकी इज़्ज़त जो है वो मोहतरम है, आपकी तकरीम जो है वो मुकद्दम है। इसी तरह मिर्ज़ा साहब की जो नामूस है वो आपके लिए मुकद्दम है, उनकी तकरीम मुकद्दम है आपके लिए।
उनकी इंसल्ट्स होती हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं होती है। आपके बकौल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद है कि कोई उन्हें जो मर्जी गालियाँ देता रहे, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये नया फार्मूला आपने निकाला है। इंसानी तारीख में इस तरह की आइंस्टाइनी साइंस आज तक ईजाद ही नहीं हुई। यानी जो चीज़ मिर्ज़ा साहब के लिए शातमियत है, उसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी तो शान ही बड़ी बुलंद है, उनकी तो कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकता। वाह, ये नई साइंस दरियाफ्त हुई है भाई। इस मजहब ही की ये साइंस है, इस मजहब का ही ये इखलाक है। दुनिया में ऐसा इखलाक आज तक ना एग्जिस्ट किया है और ना एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये एब नॉर्मल है। दिस इज़ नॉट द नॉर्मल थिंकिंग। जी बलोच साहब आप आए हैं जनाब। आप पता नहीं आप अहमदी हैं या आप अहमदी अफजल के वड़ैच मुखालिफ। साहब आप किसी और को भी मौका देंगे बात करने का या आप ही बोलेंगे? अफजल वड़ैच साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी फिर मैं शेख साहब वेलकम आपको सर। शेख साहब आपको शुक्रिया बहुत बहुत। मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। देखें, जी मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया लाहौर से। हम लोग किसी नबी की तौहीन या किसी भी उम्मतुल मोमिनीन के तौहीन के कायल नहीं है। आप बार बार बड़ी विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, अब मेरी भी बात सुन लीजिएगा, उतार के नीचे मत फेंक दीजिएगा। सर बड़ा एहतराम है आपके लिए, बड़ा आप एहतराम है बार आपके बार पहले मिसाल फिक्रे से देते ही हैं। मैं आपका सर जी बड़ी मेहरबानी, सर आपको जज़ाकल्लाह, सलूट है, शुक्रिया आपके लिए एहतराम है सर। शुक्रिया। बात यह है कि आप बार बार मिसाल देते हैं शार्प शूटर की। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको कहता हूँ, वो आपको पता है उसका किस अकीदे से ताल्लुक है। आप बार बार नाम लेते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे लिए भी वो माँ का दर्जा रखती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, हमारे लिए उनका एहतराम है। आपको पता है शार्प शूटर के अकायद के लोग हज़रत आयशा के बारे में किस किस्म की अर्जा सराई करते हैं? आप कहें कसम खा के। आप खैर मुझे रुक जाएं मुझे बात कर, मैं वो अल्फाज भी बयान करने लगा हूं, ठहर जाएं। अफजल वड़ैच साहब, आपने बहुत देर बात की है, सर आप वो प्लीज। बंदा जो यहाँ पे नहीं है, वो बंदा जो यहाँ पे नहीं है और अपना अकीदा बताने के लिए भी यहाँ पे नहीं है, मैं उस बंदे के बारे में किसी किस्म की कोई सपोजिशन नहीं लेना चाहता। आई हैव नो आइडिया उसका अकीदा। मैं सिर्फ इतना आप जानता जब हूं मिर्जा कि साहब वो की बातें मुसलमान कोट करते हैं, That's what आप he जब is. मिर्जा साहब की बातें कोट करते हैं, मिर्जा साहब आपके पास मौजूद होते हैं? मैं कहूँ जी मिर्जा साहब दुनिया से चले गए, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप मिर्जा साहब की बात के ऊपर किसी किस्म की बयानबाजी करें। मिर्जा साहब का स्टेटस डिफरेंट है ना, वो तो ये यूनिवर्सल स्टेटस, पर्सनालिटी ये है ना। इंसानियत में ऐसी बात नहीं होती। एक बंदा जो दुनिया से चला गया उसके बारे में बात की जाए, एक जो बंदा ब्राड से चला गया उसके बारे में बात करना गुनाह। एनी हाउ, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो हजरत सुन लें, एक मिनट मुझे बात कर लेने दें, मैं बड़ी देर से बैठा हूँ। दूसरी बात, आप अफजल वड़ैच साहब, दूसरी बात, आप बार बार बताते हैं कि जी मिर्जा साहब ने हजरत ईसा के बारे में ये लिखा है जी, एक औरत थी वो ऐसा करती थी, तो क्या उनकी शहावत ने जन्म वो नहीं लिया, उनकी शहावत को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपको बता दूं, मिर्जा साहब ने ये बातें जो ब्राहीन अहमदिया में लिखी हैं, ब्राहीन अहमदिया जो है वो 1880 में लिखी गई, एक किताब 1864 में, उससे पहले ब्राहीन अहमदिया मिर्जा साहब, ब्राहीन अहमदिया मिर्जा साहब की पहली किताब थी 1880 में। 1864 में किताब लिखी हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह करानवी साहब ने, उसका नाम है इजहारुल हक। और वो जो थे वो देवबंदी और अहले हदीस मसलक के आलम थे, और उनको जलीलुल कदर आलम कहा जाता था। उन्होंने इस किताब में, जो मिर्जा साहब की किताब से भी तकरीबन लगभग आप कह लो 20 साल पहले लिखी गई, उसमें उन्होंने हज़रत ईसा के बारे में, मिर्जा साहब ने यसू मसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वो अब मैं क्या कहूँ, फिर मैं कहूँगा तो आप कहोगे इज़हारुल हक किताब है, निकाल लीजिएगा, उसके राइटर हैं मौलाना रहमतुल्लाह साहिब करानवी। उन्होंने भी ये लिखी हुई हैं बातें। उन्होंने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नौजवान और गैर शादीशुदा थे, उनकी जो वाकफियत थी वो एक फाहिशा औरत के साथ थी, और वो फाहिशा औरत उनके साथ ये करती थी। और वो आगे से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह का नौजवान अजनबी लड़कियों के साथ इख्तलात उसका वो बहुत ही खतरनाक और आफत है। इस हालत में पाक दामनी की तवक्को बहुत मुश्किल है। हज़रत ईसा के बारे में कह रहे हैं कि वो नौजवान भी हैं, गैर शादीशुदा भी हैं, फाहिशा औरत के साथ ताल्लुकात भी हैं। इस सूरत में पाक दामनी की तवक्को करना बहुत मुश्किल है, बिलखुसूस जब वो मर्द गैर शादीशुदा और शराबी हो और फाहिशा औरत उसकी महबूबा हो।
اور وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے آپ کو گھومتی دینا پھرتی ہو. پڑے گا، اس کا حوالہ آپ کو دینا میں نے پڑے گا. دیا ہے، حوالہ ہے، ان کی ایک کتاب سیکنڈ ہے جان بھائی، اظہار ان کو الحق. مکمل کر لکھیے، لینے دیں، حوالہ ان کو لکھیے، حوالہ پوری بات لکھیے، کر لینے دیں. حوالہ میں سب لکھیے، ٹائم بھی لگا دینا. جان حوالہ صاحب لکھیے، حوالہ لکھیے. اظہار الحق کتاب ہے ان کی، جلد سوم، پیج 559، باب ششم. اور کیا کہتے ہیں؟ اب آپ یہ آپ خود نکالیں گے انٹرنیٹ سے، میں نے بتا دیا، اس کو ریکارڈ کر لیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی خدمت کرتی تھی وہ عورت، اور وہ آگے سے پھر دوسرے ایک نبی کا کیا حوالہ دیتے ہیں کہ جی اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی حال ہوا. وہ جو قصہ تھا ان کا زلیخا اور یہ اور وہ بھی ان کے بارے میں بھی وہ اسی جگہ پر کوٹ کرتے ہیں. اور پھر داؤد علیہ السلام کی بھی مثال دے کے کہتے ہیں کہ ان کی وہ شادی شدہ تھے. داؤد علیہ السلام ان کی ایک اجنبی عورت پر چلیں باری نظر باری کر پڑنے لیتے سے ہیں، ایسا پہلے مفتی صاحب کو خطرناک تو انجام ہوا. باری باری کر لیتے ہیں. جی ایسا شیخ ٹائم لگا انہوں نے دیتے تو ہیں نا تو کسی اس واسطے. ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں ہاں پھر میں انہوں ابھی نے کوئی بات نہیں. سن لیں شاہ ہمت کریں. شاہ صاحب ناؤز اپنے ایک شیخ صاحب آپ منٹ شیخ صاحب افضل آپ ہی وڑائی صاحب بات سنیے، کریں. آخری بات شیخ کرتا صاحب ہوں. آپ باتیں تو بہت ہیں، حضرت ابھی عیسیٰ میری علیہ باتیں السلام کی رک ٹھہر جائیں، جائیں. باری باری کر لیتے ہیں، باری شیخ باری. بات صاحب سن آپ ہی لیجئے بات کریں ابھی. گے. شیخ صاحب آپ ایک ہی منٹ بات کریں افضل گے. وڑائی صاحب ہمت کیجئے. افضل وڑائی صاحب ایک آخری بات مجھے کرنے دیجئے. یہ باتیں بہت زیادہ ہیں، میں صرف آپ کو تو چیتا جیتا رک بتا جائے رہا نا ہوں. جی، پھر اللہ نے جان حضرت شیخ نکالنی داؤد تھی کے صاحب کیا آپ بارے کی. میں گزارش مولانا اتنی صاحب ہے لکھتے ہیں. آپ ہی بات کریں. شیخ صاحب آپ ہی بات کریں، یہیں سٹے کریں، کوئی تیز کام پہ تو نہ بیٹھ جائیں پلیز. نہیں، میں آخری ایک بات کر رہا ہوں، اس سیکنڈ کے بعد آپ بولیے گا. آخری بات پیارے مجھے بھائی. کرنے دیں. حضرت داؤد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی تو کافی بیویاں تھیں، اور ان کی عمر اس وقت 50 سے بھی زیادہ کی تھی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھی عورتوں کے ساتھ ایسا کیا. فلاں نبی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیا، اور ان کوئی سے ان کی مسئلہ نہیں ہے، نبوت نہیں لی گئی. ہو اب گئی آپ وہ مجھے بتا دیں، مجھے کھول یہ لیتے ہیں بتا ابھی. دیں، مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. اب میں موقع ہے جی بڑا صاحب بات کرنے کا. جی ایک تو ویلکم آپ کو جی. سیکر صاحب اوور ٹو یو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ جو ان کے مطابق، وہ تو بات کی بات ہے، ابھی ہم کھول لیتے ہیں زار الحق. ان کے مطابق جو کرانوی صاحب نے لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر، مرزا صاحب کہتے ہیں مرزا صاحب نے لکھا یسوع، اور کرانوی صاحب نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر شراب کی بات کرنا یہ گستاخی ہوتی ہے؟ ذرا خالی اتنا ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں فیصد. عزت کا مقام ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ شراب پیتے تھے، یہ عزت کا مقام ہے. آپ کے نزدیک تو میں بھی مان لیتا ہوں. اگر میں ٹھیک کہوں ہے. حضرت عیسیٰ السلام شرابی تھے، ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخی ہے. یہ تو بھائی عزت ان کو دی جا رہی ہے. مجھے نہیں آپ کی یہ منطق سمجھ آئی. صحیح نہیں تو پھر کلیئر بتا دینا، گستاخی کی ہے نا انہوں نے. آف کورس. اوکے جزاک اللہ. اصول آ گیا. اگر مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر یہ بات کہہ دیں تو گستاخی ہوگی. کی بات سنیں، جو مرزا صاحب کی بات آپ جب کوٹ کریں گے نا، مرزا صاحب کی بات آپ جب کوٹ کریں گے تب دیکھی جائے گی. آپ کو جو ہاں تب آپ مجھے دیکھی ایک بات جائے بتا دیں. گی. ایک منٹ سیکر صاحب، تب ایک منٹ. دیکھی سپیکر صاحب، اگر ایک بات آپ نے 100 سال پہلے کی اور میں نے 100 سال بعد کی ہے، پہلے اس کا جواز لائیں. آپ بتاتے ہیں افضل وڑائی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کام صرف مرزا صاحب نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. افضل صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب سے 20 سال پہلے یہ کام کیا اور نبیوں کی قطاریں لگا کے کیا. مریض بہت چیخے نہ مارے گا. داؤد کو چھوڑا، نہ سلمان کو چھوڑا، نہ موسیٰ کو چھوڑا، نہ عیسیٰ کو چھوڑا، نہ سلیمان کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا. اب میوٹ نہیں سب کو لگائے گا. بدکار کہہ دیا. شیخ صاحب اگر باری باری بات کریں گے تو بات ہوگی نا. بڑا صاحب ہوئے پاویں قادیان دا مرزائی، پاویں ہوئے لاہور دا مرزائی، مرزائی ہے. مرزا صاحب دا منن والا ایک ہی کوالٹی دا ہوئے گا. جڑا مرزا غلام احمد دیہات تے بیعت کرے گا ایک کوالٹی دا نکلے گا. جویں نبی کریم نو منن والا چاہے کوئی بھی ہو، نبی کریم دا منن والا، اس طرح مرزا صاحب نو منن والا بھی مرزا صاحب نو منن والا. شیخ صاحب میں نے اسپیشلی یہاں پہ سٹیکر لکھ کے لگایا ہوا ہے ٹاک سافٹ پلیز. میں نے دیکھیں نا سٹیکر لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. میں نے کوئی گالی نہیں دی افضل صاحب. لیپ ٹاپ افضل صاحب میں نے کوئی گالی نہیں دی ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پلیز باری باری بات کریں گے، ہمیں سمجھ آئے گی بات کر. جس کے سب میری آنکھ کھلی، میرے لیپ ٹاپ کھول لیں دیو، پھر میں شیخ صاحب نو کھولنا ذرا. ایک منٹ ٹھہرو. وڈائر صاحب اصول اتنے ڈیفائن ہو گیا ہے کہ یہ گستاخی ہے. عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر شراب کی بات کرنا گستاخی ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے پوچھا ہے کہ اگر یہ گستاخی، اگر مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام لکھ کر شراب کی بات کریں تو یہ گستاخی ہوئی نا. اس کے بعد شیخ صاحب کے پیر کے نیچے سے نا سلپ ہوگی زمین.
बिल्कुल मेरी जमीन स्लिप होगी, मैं झूठा साबित हो गया, आप जीत कैसे गए, ठीक गुस्ताखी होगी है? बात? क्या ना गुस्ताखी होगी? क्या भाईजान गुस्ताखी होगी? मैंने कहा मैं हार क्या गया, आप गुस्ताखी जीत होगी? गए, आपने मिर्जा साहब को झूठा साबित कर दिया, ना ना रहमतुल्लाह ना करानवी ना को और सच्चा मैंने साबित झूठा कर दिया, साबित नहीं हो गई? करना, मिर्जा साहब को मैंने गुस्ताख रहमतुल्लाह साबित करना करानवी है। को आपने सच्चा साबित कर मैंने दिया, ना आपने कहा कि अगर अपने वो असूल रहमतुल्लाह पे करानवी कहेगा हदीस हजरत से ईसा ने शराब ये पी तो देखो वो यार गुस्ताखी बड़ा नहीं है, साहब वो बड़ा साहब ताजीम है टाइम उनकी, लाओ वो उनकी इज्जत अफजाई है। ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਕੂ ਚੜਾਓ पहले ਇਹ अच्छे ਹੁਣ मैं छिक्कू ਬਹੁਤ ਚੀਖੇ तानू चढ़ाओ, मैं इस किस्म की फजूल बात नहीं सुन सकता। छिक्कू अच्छा आपके मुंह पे शेख चढ़ेगा, साहब, आपको पता है छिक्कू शेख कुत्ते के मुंह पे चढ़ाया जाता है, शेख और आप साहब मुझे नहीं मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपको कहूं नहीं कि नहीं आप कुत्ते हैं। हम नहीं हम टर्मिनोलॉजी अप्रोप्रिएट वैसे रखेंगे ताकि चिक्कू बच्चे उनको के मुंह में मौका न चढ़ाया मिले। जाता है आपको कुत्ता नहीं बनने नहीं का शौक नहीं है नहीं तो नहीं नहीं वो ना आई टेक द वर्ड चिकू बैग, ठीक हम है। ऐसा लफ्ज बड़ाइट साहब असूल डिफाइन हो गया है और मरीज बहुत चीखें मारता है और असूल के मुताबिक इन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम लिखकर शराब की बात करना जो है ये गुस्ताखी है, और इन्होंने इतनी बकवास करके देखिए उन करानी साहब के ऊपर झूठ बोला, बाकी जितनी बातें की हैं, लेकिन आपको पता है चोर को पकड़ने के लिए एक ही चीज काफी होती है, छोटी सी चीज, वो आप देख लें छोटी सी चीज पे पकड़ा गया, छोटी सी चीज पर। अब ये क्योंकि जाहिल है सारे के सारे, मैं सॉरी टू से ये सारे मरज़ई जाहिल हैं, चाहे लाहौरी हो चाहे कादियानी, ये सब मरज़ई जाहिल हैं। अफजल वड़ैच साहब ये क्या बोल रहा है? आप लाहौरी हैं? मैं लाहौरी हूँ या नहीं हूँ, सारे अहमदी, आपने क्या बोला है अभी? अच्छा आप पढ़े लिखे? ओ भाई आपसे बात कर रहा हूँ अफजल वड़ैच साहब, ये क्या ठीक बोल है, रहा तो है? मैं बीच में बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर आके चीफ गेस्ट लगे हैं जो मुझे टोक रहे अच्छा हैं बीच में आके। बलोच साहब ये सारे बात के ये है सारे क्या मतलब है तेरा कहने का भाई? बलोच साहब मैं ठहर कहता हूँ जाए, सारे के मैं सारे जो गैर बलोच अहमदी हैं, साहब मैं सारे जाहिल हैं। और तो तू बलोच क्या दे, साहब मैं मैं डंडा दे कैसा देता हूँ तेरे मुंह में? क्या बलोच चीज़ साहब है? आपने मुझे ए, पूछा ना, तेरी मुझे ऐसी की तेरी चल ऐसी चल बकवास करता है, तेरा मैं डंडा इलाज करना देगा। से जा। तू पैदा ही नहीं हुआ अभी डंडा देने और वाला चल अभी। तुझे मैं दिखाता हूँ पुत्र, देख मैं चल गुस्ताख चल साबित करता हूँ। चल औकात देख अपनी। अब जब आपके बाबू की बात आती आहा, लो जी बड़ाइट साहब एक मिनट मैनू ना खोल दो जरा यार, उतनी देर में भाई अगर वो लिख दे यूरोप वाला हवाला जो है, यूरोप के अंदर शराब पीना जो है, यूरोपी क्यों शराब पीते हैं, वो जरा हवाला अगर कोई भाई इतनी देर नीचे लिख दे, मैं खोल रहा मुझे पढ़ना है, मुझे याद नहीं है, मैं जरा वो फोल्डर खोल ही लूँ अपना। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वो कश्ती नौ क्या हवाला है जी? हाँ कश्ती नौ का है, कश्ती नौ का है बिल्कुल, उसका अगर कोई एग्जैक्ट रेफरेंस लिख दे तो मेरे यूरोप में पास इधर शराब तो क्यों पीते हैं। किताब नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह किताबें उठा लाऊंगा इधर अपने, इंशाल्लाह दोबारा, अभी तो नहीं मेरे पास। अच्छा मेरे शेख पास असल भी है जो सन 1901 की छपी हुई है जी, लाइब्रेरी में पाकिस्तान जी। अच्छा सीकर साहब, साथ साथ मैं स्कोर जो है वो टैली करता जाऊं कि वो हफीज शेख साहब ने, आपने जो रेफरेंस दिया है मिर्जा साहब का, उसके मुताबिक वो मिर्जा साहब को गुस्ताख मान गए। वड़ाइट साहब उन्होंने कहा, मैंने आप कंफर्म किया है, जी उन्होंने कहा मिर्जा साहब ने यसु कह के शराब की बात की है, करारवी साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम लिखकर शराब की बात की है, तो मैंने कहा ये जो ईसा अलैहिस्सलाम लिखकर शराब की बात करना है ये गुस्ताखी है, और उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ी इज्जत की बात है, ऑब्वियसली गुस्ताखी है। ये असूल डेवलप हो गया ना बड़ा साहब, असूल बिल्कुल हो गया डेवलप। मैंने फिर पूछा, मैं कहा अगर मिर्जा साहब यही काम करें और इस तरह बोलते हैं कि शराब पी के ईसा अलैहिस्सलाम लिखकर शराब का इल्जाम लगाए, तो उसके बाद उन्होंने बकवास शुरू कर दी, यस मामला वहीं पर खत्म हो गया। एब्सोल्युटली ये मसला है। मैं आपको बात बताऊं ना, ये सिर्फ और सिर्फ खिलाफत पे लड़े थे, बाकी सब सेम है। ये मिर्जा साहब ने सारी जिंदगी जो कुछ लिखा है ये सब ओन करते हैं। ये डेली बेस पे इनकी जिंदगी का मकसद ही एक है, आना और आकर मिर्जा साहब को आकर फंसवा देना। खुद देखो वो बंदा आके फंसवा गया। बाकी भाई करें बात, मैं जरा वो निकाल के मैं दिखाता हूं आपको। से मैं नहीं मानता इन्होंने जो हवाला दिए कि किसी देवबंदी आलिम ने ऐसी बात की है, मैं नहीं मानता। अगर किसी ने ऐसे किए जो मूसा अलैहिस्सलाम पे बहतान लगाए, लानत हो सब पे, जिसने भी किया, चाहे जिसने भी किया। वड़ाई साहब, आप इस हवाले का रिकॉर्डिंग निकाल के आप मुझे देंगे? मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था।
اچھا ان لوگوں کا حساب لگائیں، یہ صرف ایک پونڈ میں یا پانی میں ایک پتھر کینکری گرا کے نہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ بیس لیس ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے سے بس بات چھوڑ کے اور اس میں جو محفل میں کر کے بےہودگی اور بھاگ جاتے ہیں، پھر ٹھہرتے بھی نہیں، یا تو پھر شادمیت کرنا شروع کر دیں گے تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے اور بھاگ جائیں۔ صرف انہوں نے آ کے موقع کے اوپر بندے کو چپ کرانا ہوتا ہے اور پورے 10 منٹ یا 5 منٹ اپنے جتنے بھی ہوتے ہیں پورا کمپلیٹ بولتے ہیں۔ جب دوسرا بندہ اس کا ریبرٹل دینا شروع کرتا ہے یا جواب ریفرنس کے ساتھ دینا شروع کرتا ہے تو یہ فوراً سے پہلے کوئی ایسی باتیں 2-4 گرم کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ان کے پیچھے کوئی لگا ہوتا ہے، اتنی مشکل سے اوپر آتے ہیں پھر بعد میں بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی سیکر بھائی نے ایک پوائنٹ بٹن دبایا، ایک بٹن صرف، اور تھوڑا سا بتایا، اسے اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی اور بھاگ گیا بندہ۔ یہ ٹھہرتے کہ 2 بندے آئے ہیں ابھی 1 گھنٹے کے اندر، دونوں 5 منٹ 10 منٹ اپنی بات کر کے بھاگ گئے ہیں۔ وڑائچ صاحب کا پتہ نہیں ڈر ہی بڑا ہے ان کو۔ پکے پیری آؤ اوپر، بیٹھو 10 منٹ، بات کرو، حوصلے سے بات کرو۔ کچھ اگر اتنے حوصلہ آپ میں ہوتا ہے کہ آپ کویسچن کر دیتے ہیں یا آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں بغیر ریفرنس کے یا کوئی ایسا جھوٹا پڑھ لیتے ہیں، یا چلو اپنی طرف سے آپ سچائی بولتے ہو مگر اس کا جواب لینے کے لیے کچھ حوصلہ تو پیدا کرو۔ پھر سن کے کیوں نہیں جاتے آپ لوگ؟ فوراً سے پہلے بھاگیں گے۔ ایک بات ابھی سیکر صاحب نے بولی ہے اور وہ بندہ اتنا آ کے اس نے اپنا بتایا، تعارف کرایا، جی میں لاہوری ہوں تو میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں۔ اور یار تو لاہوری ہیں، پشوری ہیں، جتوں دا بھی ہے، تو اپنی گل کیتی ہے تو ذرا ٹھہرتے صحیح یار، سنتے صحیح اگوں۔ جو صاحب اے ویکھیو ذرا، اے دیکھو جی، اے تہاڈے سامنے آن لگا ہے۔ ہر بندہ اپنا فون تھوڑا سا ٹیڑھا کر لے جی۔ یہ دیکھیں، یہ کشتی نو کا ہے حوالہ، یہ مرزا صاحب نے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ ہیلو، لو عیسیٰ علیہ السلام، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھ لیں جی۔ اور یہ عام بندہ نہیں کو کر رہا بات، یہ ان کا جو پیشوا ہے یہ لے لیں جی ریفرنس، بات لے کے کر رہا۔ ہاں یہ ریفرنس لے لیں، یہ کشتی نو ہے، یہ صفحہ نمبر دیکھ لیں، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 جلد نمبر 19۔ الحمدللہ آج لاہوری نے بھی مرزا صاحب کو سب سے بڑا گستاخ ثابت کیا۔ بہت بہت شکریہ بھائی، یہ دیکھ لیں جی، جب میں پڑھ دیتا ہوں پورا۔ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے، مگر اے مسلمانوں، تمہارے نبی اسلام تو ہر ایک نشے سے پاک اور معصوم تھے، جیسا کہ وہ حقیقت معصوم ہو تو مسلمان کہلا کر، دوسری یہ آگے پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ لیں میرے بھائی، یہ لیں جی۔ تو اب یہ سن رہا ہوگا نیچے بیٹھ کے کہیں تو آئے نا اوپر۔ وہ آپ سے پہلے سیکر بھائی وہ موسیٰ صاحب آئے تھے، وہ بھی اسی طرح شوچا چھوڑ کے بھاگ گیا۔ موسیٰ صاحب آئے تھے ابھی، وہ 10 منٹ لگا کے گئے ہیں ادھر، اور پورا اپنا درد سنا کے گئے ہیں، اپنا پورا اندر جو آبلہ تھا ان کا وہ باہر نکال کے گئے ہیں، ادھر گند الٹ کے اسی ٹاپک کے اوپر۔ ہاں جی، ابھی وہ آپ کی وہ بات پہ جو آپ نے اس دن ریفرنس نہیں پڑھا تھا، جو 2-3 دن پہلے آرگومنٹ ہوئی تھی اس کے ساتھ، وہ کہتا ہے جی مجھے گالیاں نکالنی ہیں آپ لوگوں نے بیٹھ کے ادھر، تو وہ رونا رو کے چلا گیا اور پوری اپنی ڈیٹیل دکھ درد سنا کے گیا ادھر ابھی۔ تو اب جیسے ہی آپ اوپر اس کو پتہ لگ گیا کہ پتہ نہیں سیکر صاحب اٹھ گئے ہیں، سو گئے، وہ بھاگ گیا وہ بھی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سیکر بھائی اگر آپ اجازت دے تو 2 منٹ میں بات کر جی 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 2 منٹ صرف جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب
رجزم من عمل الشیطان. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ شراب کو رجس ناپاک کہا ہے اور شیطانی عمل کہا ہے. اب جو ناپاک چیز ہے اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اس سے پاک ہوتے ہیں، وہ اس کے قریب تک نہیں جا سکتے جی. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کا کردار بے مثال ہوتا ہے، ان کے جو کردار کی تقوی کی پرہیزگاری کی چادر ہوتی ہے وہ اتنی سفید ہوتی ہے کہ